عورت کہانی کے اس سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ اس کی مت ماری گئی ہے، اسی لیے اسے MSc کرائی تھی کہ یہ اس قسم کی بات کرے گی۔ فرزانہ کا غصہ بھڑکا ہوا تھا۔ لڑکی کے والد نے اپنی بیگم سے یہ الفاظ سن کر کہا، تعجب تو مجھے بھی ہو رہا ہے۔ دنیا کی تلخ حقیقتوں سے ناواقف یہ نادان لڑکی آخر کسی مولوی کے ساتھ دشواریوں کو کس طرح جھیل پائے گی؟ باپ امیر الحسن کے چہرے پر فکر کی گہری لکیریں پھیلتی جا رہی تھیں۔ سنیے سونو کے ابو، میں تو سمجھا کر تھک چکی ہوں، الٹا مجھے سمجھانے لگ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیات کے واقعات پیش کرنے لگتی ہے۔ ایسے میں بھلا اس سے کیا کوئی معقول بات ہو سکتی ہے؟ آپ ہی اسے سمجھائیے۔ فرزانہ، تو گھبرا مت، میں اسے سمجھاتا ہوں، وہ میری بیٹی ہے، تعلیم یافتہ ہے، سمجھ جائے گی۔ فرزانہ اور امین الحسن اپنے اپنے بستروں پر لیٹے ہوئے تھے اور دونوں اس کی فکر میں غرق تھے کہ آخر ان کی بیٹی عافیہ کو کیا ہو گیا ہے۔ عافیہ کے لیے انجینئر لڑکے کا رشتہ آیا تھا۔ وہ خلیج میں کسی بین الاقوامی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔ لڑکے کے پاس فیملی ویزا ہے۔ ارے ادھر اس کا نکاح ہوا اور ادھر اڑ جائے گی تیری عافیہ۔ شہر میں عالی شان کوٹھی میں اس کی فیملی رہتی ہے۔ کمپنی کی طرف سے اسے بہترین گاڑی ملی ہوئی ہے۔ اس کے نیچے کتنے سو ملازم کام کرتے ہیں۔ خوش قسمت ہے تیری عافیہ، دیکھ ماشاءاللہ کیا رشتہ آیا ہے۔ تصویر دیکھی ہے تو نے لڑکے کی؟ ارے پرنس لگتا ہے ماشاءاللہ، عرب شہزادے سے کم نہیں ہے، عافیہ کے ابو نے کہا۔ اس کی خوشیاں اس کی نگاہوں کی چمک سے ہویدا تھیں۔ فرزانہ بھی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی اور اس کی خوشی کا تو یہ عالم تھا کہ وہ ٹھیک سے الفاظ تک ادا نہیں کر پا رہی تھی۔ امین الحسن سے کہہ رہی تھی، بس جی اب اللہ کے لیے جلدی جلدی تیاری شروع کر دیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ رشتے کو کسی کی بری نظر نہ لگے۔ میں نے تو اس لڑکے کی تصویر عافیہ کے کمرے میں رکھ دی ہے، کسی وقت دیکھ ہی لے گی۔ بہت خوش نصیب ہے ہماری شہزادی۔ دوسرے دن ماں نے اس سے اس تصویر کے بارے میں پوچھا اور اس کے جواب سے حیرت میں پڑ گئی۔ عافیہ نے جواب دیا، امی مجھے لڑکے میں کوئی کمی نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ وہ عالم نہیں ہے۔ میں عالم دین مفتی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ فرزانہ بولی، یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ تیرے ابو اس رشتے سے کتنے خوش ہیں، تمہیں کچھ پتا بھی ہے؟ مولانا سے شادی کرے گی، بے وقوف لڑکی، تجھے کچھ پتا بھی ہے کہ یہ لڑکا انجینئر ہے، خلیج میں نوکری کرتا ہے، لاکھوں مہینہ کماتا ہے، کتنے سو ملازم اس کے نیچے کام کرتے ہیں، فیملی ویزا ہے اس کے پاس، عالی شان کوٹھی میں رہتا ہے، بہترین گاڑی ہے اس کے پاس۔ عافیہ کہنے لگی، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن ہر جگہ شرح دیکھی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ مولوی برے ہوں، لیکن زیادہ تر اچھے ہوتے ہیں اور اپنی فیملیوں کو بہت خوش بھی رکھتے ہیں، کیونکہ وہ حدیث جانتے ہیں جس میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے۔ پھر کیا ضروری ہے کہ میری قسمت میں برا ہی ہو؟ آپ اللہ پر بھروسہ تو کیجئے، میری دنیا بنانے کے چکر میں میری آخرت تو کسی بے دین کے حوالے مت کیجئے۔ عافیہ نے اس رشتے سے انکار کر دیا اور پھر کچھ دنوں تک ایک مولوی صاحب کا رشتہ عافیہ کے لیے آیا۔ عافیہ کے ماں باپ تو راضی نہیں تھے، مگر کیا کرتے، بیٹی کی خوشی کی خاطر انہی سے شادی کر دی۔ 2 مہینے بعد عافیہ سسرال سے اپنے میکے آئی اور وہ ایسے خوش تھی جیسے زندگی کا سب سے بڑا خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا ہو۔ ماں کو اس بات کی خوشی تھی کہ بیٹی خوش ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر خلش اب بھی موجود تھی۔ البتہ امین الحسن پوری طرح مطمئن تھے۔ باپ بیٹی کے درمیان باتیں ہو رہی تھیں، تبھی عافیہ کے فون پر گھنٹی بجی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی اور کہا کہ آپ کے داماد کو نوکری مل گئی ہے، اور وہ بھی مدینہ منورہ میں، تنخواہ 5000 ریال ہے اور فیملی ویزا بھی ہے۔ ہم لوگ اگلے 2 ماہ کے اندر انشاءاللہ مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ عافیہ اور اس کے ماں باپ بہت خوش ہو رہے تھے اور دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ ان کی بیٹی نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا۔ یاد رکھیں، دنیا مقصود نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کے لیے غیبی راستے نکال دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔